عزیزان محترم، جامعہ فتحیہ ذیل دار روڈ اچھرا لاہور، جو پاکستان کی ایک عظیم علمی، فکری اور تحریکی درسگاہ ہے، اس کے فوائد، اس کے ثمرات الحمدللہ 150 سال پر محیط ہے۔ سب کے الحمدللہ۔ اور یہاں اکابر اور مشائخ کا وہ جھرمٹ جمع ہوتا تھا کہ جس کو دیکھنے کے لیے ہماری آج آنکھیں ترس رہی ہیں۔ اور جامعہ فتحیہ کے صدر حضرت حافظ میاں محمد نعمان صاحب، ممبر قومی اسمبلی اسلامی جمہوریہ پاکستان، انہوں نے جامعہ فتحیہ کی وہ درخشندہ روایت کو ایسے اور زندہ اور تابندہ کیا ہے کہ حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب اور حضرت مولانا کلیم احمد لدھیانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا ہے کہ ہم نے اور بھی جگہوں پر کورس کروائے، لیکن جامعہ فتحیہ کے پلیٹ فارم سے جب ہم نے رموز خطابت کورس کا اعلان کیا تو گلگت اور چترال کے پہاڑوں سے لے کر بہاولپور کے ریگستان تک اور بلوچستان چمن کے پہاڑوں تک پورے ملک سے الحمدللہ ایسا فیڈ بیک آیا ہے اور طلباء اساتذہ کا ایسا رجوع ہوا ہے کہ الحمدللہ اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم حضرت حافظ میاں محمد نعمان صاحب کو، جو انہوں نے ہمارے اساتذہ کو اور پورے پاکستان کے طلباء کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز حضرت صدر صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے وہ اگلا پروگرام رکھیں گے جامعہ فتحیہ کا کہ انشاءاللہ العزیز مستقبل قریب میں بہت سے اور بھی اسپیشل کورسز علوم نبوت کے چاہنے والوں کے لیے آ رہے ہیں۔ میں ملتمس ہوں ہمارے جامعہ کی شان، ہمارے جامعہ کی آن حضرت حافظ میاں محمد نعمان صاحب سے کہ وہ پاکستان بھر سے تشریف لانے والے طلباء اور اساتذہ سے مخاطب ہوں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ جزاک اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام حضرت مولانا کلیم صاحب، مولانا امیر حمزہ صاحب، مولانا عادل صاحب، منتظم اعلیٰ جامعہ فتحیہ مولانا عبداللہ مدنی صاحب، علماء کرام، محترم اساتذہ، میں دل کی گہرائیوں سے مولانا کلیم صاحب کا اور امیر حمزہ صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑا وقت دیا اور ان کی سرپرستی میں آج جامعہ فتحیہ، جو کہ ایک بڑا تاریخی ادارہ ہے، اس کے اندر بلاغت کے حوالے سے، خطابت کے حوالے سے ایک ایسا کورس کروایا جا رہا ہے کہ جس کی افادیت شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ابھی جس طرح مولانا فرما رہے تھے کہ پورے پاکستان بھر سے جس طرح طلباء متوجہ ہوئے ہیں، بڑی تعداد میں دیکھ رہا ہوں کہ علماء کرام کی موجود ہے، فضلائے دورہ حدیث کے طلباء یہاں پر موجود ہیں کہ جن کے اپنی علمیت کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ تو آج اس کورس کی یہ جو پذیرائی ہے، یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اس خلوص نیت کا نتیجہ ہے کہ جو جامعہ فتحیہ کے بانیان اور اس کو قائم کرنے والوں کے دلوں میں تھا، اور جو آج بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جامعہ فتحیہ کی انتظامیہ اور اس کے جتنے بھی منتظمین کے دلوں کے اندر جو اللہ کی ذات نے ایک خلوص نیت عطا کر دی ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ طلباء یہاں پر آج موجود ہیں اور اس کورس کو بڑی پذیرائی بخشی گئی ہے۔ اور میں پورے پاکستان سے آنے والے، جس میں ابھی بتایا گیا کہ خیبر سے لے کے کراچی تک کے، اور میں ابھی لسٹ دیکھ رہا تھا کہ بڑی تعداد کے اندر جو ہمارے اساتذہ، علماء کرام اور طلباء نے یہاں پہ رجوع کیا ہے، میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج اسلوب
تحریر اور اسلوب خطابت اور بلاغت جو ہے یہ ہمیشہ سے اس کی بڑی اہمیت رہی ہے، لیکن جو اہمیت اس کی آج کے دور میں ہے وہ پہلے کبھی نہیں تھی۔ آج کے دور میں جو پلیٹ فارم اور جس انداز کے اندر عوام تک پہنچنے کا، ایک عام آدمی تک پہنچنے کے جو ذرائع موجود ہیں، اس سے قبل یہ ناپید تھے۔ ایک زمانہ تھا جب ایک خطیب کی بڑی شہرت ہوتی تھی، لوگ دور دور سے سینکڑوں کلومیٹر سے جو شائقین ہوتے تھے وہ اس خطیب کی گفتگو سننے کے لیے سفر کیا کرتے تھے، جاتے تھے، ایک بڑا جذبہ ہوتا تھا۔ آج ایک بات زبان سے نکلتی ہے اور وہ کروڑوں لوگوں تک ایک سیکنڈ کے اندر، چند لمحوں کے اندر وہ پہنچ جاتی ہے، کیونکہ آج جو دنیا ہے یہ گلوبل ولیج ہے۔ یہ دنیا ایک گاؤں بن گئی ہے۔ اس دنیا کے کونے کونے میں کہیں پر کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے، آپ کے پاس جو لیپ ٹاپ ہے، آپ کے پاس جو کمپیوٹر ہے، اس کے ذریعے سے آپ کو ایک ایک لمحے کی رسائی آج موجود ہے۔ تو اس حوالے سے اس کورس کی اہمیت بڑی بڑھ جاتی ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال، الیکٹرانک میڈیا کا استعمال جس انداز میں، جو ایک منفی انداز کے اندر پوری دنیا میں کار فرما ہے، اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو اسلام کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے جس طرح بہت سارے لوگ بحروب بھر کر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے نمائندے کے طور پہ آج سوشل میڈیا پہ پریزنٹ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو کنفیوز کر رہے ہیں، اور علوم القرآن اور علوم الحدیث کے حوالے سے وہ ایسی رائے سامنے رکھتے ہیں جس سے عوام الناس جو ہے ان کو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور لوگ راہ راست سے بھٹکنے کا ایک خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس دور کے اندر اس سوشل میڈیا کا صحیح استعمال اور اس سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے صحیح بات کی ابلاغ، یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے جو آج کی ضرورت ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مولانا نے مجھے بتایا کہ انہوں نے تقریباً ہر پہلو، یعنی تمام جو پہلو ہیں خطابت کے، بلاغت کے، کمیونیکیشن سکلز پیدا کرنا، یہ صلاحیت پیدا کرنا، گفتگو کے اندر مہارت پیدا کرنا، اس کے تمام پہلو کو یہ اپنے احاطے کے اندر لے کر آئے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی ہم کاوشوں کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ خطابت اور جو بلاغت ہے، یہ اگر ہم دور اسلام سے اس کو شروع کریں تو قبل از اسلام جو ہماری جو تاریخ ہے اس کے اندر بھی بڑے بڑے خطباء پیدا ہوئے، اور خود جو اسلام کے آنے کے بعد بھی خطیب حضرات کی بڑی ایک اہمیت رہی۔ خود جو خلفائے راشدین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہترین خطباء میں سے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خطابت اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خطابت کے تو مثالیں دی جاتی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد ہم جب بنو امیہ کا دور آیا تو زیاد ابن ابی سفیان اور حجاج بن یوسف کا نام آتا ہے، جو عرب کے مشہور ترین خطباء میں سے تھے۔ اور اس کے بعد آگے چلتے جائیں تو یہ خطابت کیا چیز ہے؟ خطابت ہے کہ عوام الناس تک اپنی بات کو پہنچا دینا، اور اس انداز میں پہنچا دینا کہ ان کو بات سمجھ آ جائے، یہ ہے اصل میں خطابت۔ اور اس کے اندر مختلف جو انداز سے لوگ گفتگو کرتے ہیں، اس میں بنیادی چیزیں دو ہیں۔ ایک ہے آپ کی کمیونیکیشن سکل ہے، آپ کی بات کرنے کی، گفتگو کرنے کی روانی، اور دوسری ہے آپ کی علمیت۔ آج کے دور میں ہم بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کا علم سے دور کا واسطہ بھی نہیں، لیکن خطابت کے جوہر دکھا رہے ہیں وہ آج۔ تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ علم دین سے بے بہرا اور علم سے بے بہرا آدمی جب یہ ذمہ داری سنبھالتا ہے تو وہ مس گائیڈ بھی ہو جاتا ہے، اور وہ لوگوں کو بھی مس گائیڈ کرتا ہے، لوگوں کو بھی وہ غلط طرف لے کے جاتا ہے، کیونکہ اس کی علمیت اور اس کا علم ایک بڑا محدود دائرے کے اندر ہوتا ہے۔ تو بنیادی چیز جو خطابت کے لیے میں سمجھتا ہوں ضروری ہے، جو آج آپ بھی ماشاءاللہ تمام بڑے بڑے مدارس سے تعلق ہے، اور ایسے مدارس سے کہ جس میں ہزاروں طلبہ ایک ایک مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور پورے بر صغیر میں جن کا نام ہے، جہاں پر قال اللہ و قال الرسول کا تذکرہ ہر وقت رہتا ہے، جہاں پر علم کی بات ہوتی ہے، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ سب سے پہلے اپنی علمیت کے اوپر اور اپنے مطالعہ پر توجہ دی جائے۔
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے پاس بے پناہ نالج، بے پناہ علم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آپ کا وسیع المطالعہ ہونا بہت ضروری ہے۔ وسیع المطالعہ ہونا یہ وہ چیز ہے کہ جو آج کے دور میں ہمارے مدارس کے طلباء کے اندر بھی بدقسمتی سے بڑی کمی آ گئی ہے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں دن رات کے مدارس کے جو طلباء ہیں وہ دورہ حدیث کے بعد اپنا علمی جو مطالعہ کرنا اور مزید جو آگے بڑھنا جو ہے اس کو موقوف کر دیتے ہیں، اور جو ہمارے پاکستان کے معروضی حالات ہیں کہ ظاہر ہے روزگار کے مسائل ہیں، کہ جب آپ ذمہ داریوں سے تعلیمی فارغ ہوتے ہیں تو آپ فوری طور پر آپ کو اپنے بیوی بچوں کے حوالے سے، اپنے ماں باپ کو سنبھالنے کے حوالے سے، اپنے خاندان کی سرپرستی کے حوالے سے آپ متوجہ زیادہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کی ظاہر ہے کہ معاشی سرگرمیاں ہیں، اور وہ بڑی بنیادی چیز ہے، اور وہ شریعت کے اندر بڑی ضروری ہے کہ آپ کی جو معیشت بڑی اچھی ہونی چاہیے، آپ کا روزگار بڑا اچھا ہونا چاہیے، آپ کی جیب کے اندر 4 پیسے ہونے چاہیے، آپ کی آمدن زیادہ اور آپ کے اخراجات کم ہونے چاہیے۔ یہ بھی ایک صحت مند معاشرے کے لیے اور اسلامی معاشرے کے لیے بڑی بنیادی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مطالعے کی وسعت، کیونکہ ہمارے استاد ہمیشہ کہتے تھے کہ دورہ حدیث تک جب طلبہ پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ کافی کتب پڑھتے ہیں، لیکن وہ ایک عالم سرٹیفکیٹ تو عالم کا مل جاتا ہے، دورہ حدیث کے بعد ایک وفاق المدارس کا بھی سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، متعلقہ مدرسے کا بھی مل جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ دورہ حدیث تک پہنچنا یہ آپ کے اندر وہ استعداد پیدا کر دیتا ہے جس سے آپ نے اصلی علم کی طرف اب متوجہ ہونا ہے۔ اصلی علم تو بہت آگے ہے اور بہت بڑا ذخیرہ ہے کتب کا، اور بہت بڑا علم کا ذخیرہ ہے کہ اگر آپ اس تک نہیں پہنچیں گے تو پھر آپ کی جو زندگی ہے ایک مخصوص دائرے کے اندر آ جائے گی، اور آپ اس دائرے سے باہر دیکھنے کی آپ کی جو صلاحیت اور طاقت ہے، جو ویژن ہوتا ہے نا، وہ ویژن ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو خود ایک مخصوص دائرے میں قید کر لیتے ہیں تو آپ کا جو پھر آپ اس دائرے کے بیانڈ، اس کے دائرے کے باہر دیکھنے کی آپ کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضرورت آج اس امر کی ہے کہ مختلف مسالک کا مطالعہ کیا جائے۔ جتنے بھی مسالک پاکستان کے اندر، دنیا کے اندر موجود ہیں، ان کا گہرا مطالعہ کرنا، اور جب ایک مومن جو ہے اور ایک عالم جو ہے وہ گہرا مطالعہ کرتا ہے تو اس کو پہلے تو اس حوالے سے بے خوف ہونا چاہیے۔ مجھے یاد ہے ایک زمانے میں کچھ لوگ کہتے تھے کہ جناب اگر آپ نے یہ کتاب پڑھی تو آپ گمراہ نہ ہو جائیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو اللہ کی ذات نے جو آپ کی بنیاد بنا دی ہے ان مدارس میں پڑھنے، وہ آپ کی بنیاد متزلزل نہیں ہو سکتی، آپ کا بلکہ ذہن وسیع ہوگا، آپ کو مختلف مسالک کے حوالے سے کہ اور جن مسالک کو ہم جائز سمجھتے ہیں، جن مسالک کو ہم عین حق سمجھتے ہیں، ان کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے تاکہ اس میں سے حکمت کی باتیں نکالی جائیں، اس میں سے دانش کی باتیں نکالی جائیں، اور اس سے ذہن وسیع ہوتا ہے، اس سے دل وسیع ہوتا ہے، جو اور امت کے اتحاد کے حوالے سے جو ہم بات کرتے ہیں کہ امت کا آج اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی وسیع المطالعہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے میں ان طلباء سے یہی کہوں گا اور یہی گزارش کروں گا کہ اس بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے مطالعے کے اندر وسعت پیدا کریں، اور جو آپ نے استعداد پیدا کی ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے، کیونکہ یہ جو آپ کی علمی استعداد یہ معمولی استعداد نہیں ہے جس میں صرف و نحو پر آپ کا عبور ہو گیا، فقہ پر، تفسیر پر، علم الکلام پر، منطق پر، لاجک پر۔ اور مجھے ابھی میں ابھی مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کے ساتھ چائنا کے وزٹ پہ تھا، اور تو میری بڑی ڈسکشن ہوئی اس دورے میں، اور جو آپ کے علم میں ہے کہ مولانا عبدالغفور حیدری بہت اعلیٰ انسان ہے ماشاءاللہ، اور JUI کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور بہت ہی اعلیٰ شخصیت کے مالک ہیں۔ تو جب میری اس میں یہ بات ہوئی وفاق المدارس کے نصاب کے حوالے سے، تو ذکر یہ ہوا کہ جی بہت سارے کتابیں جو منطق کی غیر ضروری کتابیں تھیں وہ شاید وفاق المدارس سے نکال دی گئی ہیں، لیکن اس کے اوپر پھر مولانا نے خود کہا، اور انہوں نے کہا کہ کچھ کتابیں منطق کی بڑی اس لیے ضروری ہیں کہ منطق جو پریکٹیکل ہے، جو لاجک ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو علوم القرآن اور علوم الحدیث کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے، اور جو تفقہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور جو فقاہت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن خالی دینداری اور خالی جو ہے رجوع اللہ کرنا اور خالی عبادات کی طرف متوجہ ہونا، تو اس کے لیے پھر تبلیغی جماعت بھی موجود ہے۔ یہ آج تبلیغی جماعت نہیں بیٹھی ہوئی، یہ علماء کی جماعت ہے،
علماء کی جماعت وہ ہوتی ہے جس کے اندر فقاہت ہوتی ہے، جس کے اندر مسائل کے حل کا ادراک ہوتا ہے، جو معاشرے کے ساتھ چلتی ہے، جو معاشرہ آج ارتقاء پذیر ہے، معاشرہ آگے جا رہا ہے اور قیامت تک اس نے آگے بڑھنا ہے، اس کا ریورس گیئر نہیں لگنا۔ آج سے 600 سال یا 800 سال پرانا معاشرہ اگر آپ کہیں کہ آج وہ بن جائے، وہ قیامت تک نہیں بننا۔ تو جدید سے جدید مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جدید سے جدید چیزیں آ رہی ہیں، جدت آ رہی ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ جو جدید چیز ہوتی ہے وہ زیادہ جلدی اس کی قبولیت ہوتی ہے، کیونکہ وہ زیادہ لاجک کے ساتھ آتی ہے، زیادہ دلیل کے ساتھ آتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو منطق ہے اس کا پڑھنا، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے جو مسالک ہیں، جس طرح میں آپ کو شیعہ مسلک کی مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کبھی ان کی گفتگو، ان کے ذاکرین کی اور ان کے کبھی گفتگو سنیں تو وہ بڑا ایک سٹائل ہے ان کا بات کرنے کا، اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اس کی بیہائنڈ لاجک اور منطق کا وہ علم ہے۔ وہ یہ اس حوالے سے ضرورت اس امر کی ہے کہ اس علم کو بھی نصاب کا حصہ بنا رہنے دیا جائے، اور جو اسلوب بیان کے حوالے سے جو یہاں پہ آج موضوع چل رہا ہے، اس حوالے سے بھی ضروری ہے کہ منطقی انداز کے اندر، یعنی دلائل کے انداز کے اندر کڑی سے کڑی ملانا، کڑی سے کڑی جوڑنا، ایک رابطہ استوار کرنا، ایک بات کو مربوط کرنا، یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے کہ جو ہمارے مدارس کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اور اس جو منطق اور یہ جو علم الکلام کے مسائل ہیں، یہ قرآن مجید اور حدیث اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، اس حوالے سے بڑی اس کی ضرورت ہے کہ اس لاجک کے ساتھ ہم دنیا تک اپنی بات کو پہنچانے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، کیونکہ دنیا جو ہے یہ بے شک اس زمانے کی شاید منطق جو ہے، جو اس پرانی اصطلاحات تھی وہ آج ناپید ہیں، لیکن ہر دور کے اندر منطق اور علم الکلام کا ایگزسٹنس رہی ہے۔ اور دلائل کی بنیاد پہ اگر آپ مستشرقین کو، جن کو اورینٹلسٹ کہتے ہیں، اورینٹلسٹ کا مطلب ہے مستشرقین، یعنی وہ لوگ کہ جو غیر مسلموں نے اسلام کے اوپر تحریر لکھی، بہت بڑی تعداد میں آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 1850 سے لے کر تقریباً 1840 سے لے کر 1950-60 تک کی ایک پوری صدی، یہ وہ صدی تھی کہ جب بالعموم مستشرقین نے اسلام کے اوپر زبردست حملے کیے، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب مغلیہ سلطنت زوال پذیر تھی، اور پوری دنیا میں اسلامی ممالک جو تھے وہ کالونیز میں تبدیل ہو رہے تھے، کالونیز کے اندر، یعنی پوری دنیا کے اوپر جلغار تھی، پوری اسلامی دنیا کے اوپر کفار کی جلغار تھی، کہیں پر فرانس قبضہ کر رہا ہے، کہیں اٹلی قبضہ کر رہا ہے، کہیں پرتگالی قبضہ کر رہے ہیں، کہیں پر انگریز قابض ہو گیا ہے۔ تو یہ وہ دور تھا جب انہوں نے یہ کہا کہ اسلام کے اوپر ہم نے جو حملہ آور ہیں تو ان کو ہم نے لاجیکلی بھی ہم نے ان کو شکست دینی ہے، تاکہ لوگ اپنے دین سے ہل جائیں، اور وہ کیا کہتے ہیں نا کہ معلق بین الکفر والاسلام ہو جائے، معلق بین وہ حضرت جو معتزلہ کے ایک عقیدہ ہے نا جی، کہ جو بندہ گناہ کبیرہ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ جو بندہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے فقط کافر، یعنی وہ کافر ہو گیا۔ ویسے ہم تو اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ اس نے کفر کا ارتکاب کیا، کافر نہیں ہو گیا۔ تو لیکن وہ معتزلہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جو بندہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ معلق بین الکفر والاسلام ہو جاتا ہے، وہ درمیان میں ہینگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی پورے عالم اسلام میں یہ جلغار کی گئی، اور بڑی تعداد کے اندر مستشرقین نمودار ہوئے جنہوں نے اپنی کتابیں لکھی، اور انہوں نے اسلام کے اوپر جب لکھا تو اس سے وہ ایلیٹ کلاس پیدا ہوئی جو آج ہماری بیوروکریسی کی صورت میں، جو انڈین سول سروسز کی صورت میں، اور جو پھر علی گڑھ کے اندر جس انداز کے اندر، حالانکہ اس علی گڑھ کی جو تخلیق اور علی گڑھ کا جو وجود میں آنا، اس کے بیہائنڈ بڑی خلوص نیت تھی۔ سر سید احمد خان، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، بڑی خلوص نیت تھی، لیکن الٹیمیٹلی وہ ایک اس کا شکار ہو گئے جو مستشرقین کا ایک حملہ تھا۔ تو وہ ایک جنریشن پیدا ہوئی کہ جو نہ وہ اسلام، یعنی کنفیوز جنریشن، ایک ایسی جنریشن جن کو ابہامات تھے، اور بدقسمتی سے آج بڑی تعداد میں ہماری حکومتوں کے اندر بھی، ہماری بیوروکریسی کے اندر بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں کہ جن کا ایک جو غیر متزلزل جو عقیدے کے مالک نہیں ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ان مستشرقین کو بھی پڑھا جائے، ان مستشرقین کا، کیونکہ یہ اگر ہم پڑھیں گے اور ان اورینٹلسٹ کو، تو ان کی پھر اس زمانے کے اندر، پھر بر صغیر کے اندر بڑے بڑے علامہ شبلی نعمانی نے جوابات دیے،
امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد نے منہ توڑ جواب دیے، اسی طرح علامہ سید سلیمان ندوی نے جوابات دیے، اور بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے ان مستشرقین کے موضوع کو اپنایا، اور جو اسلام کے اوپر ان کے تابڑ توڑ حملے تھے، جو تحریر کی صورت میں ان کے بڑے ایسے مدلل جوابات دیے۔ تو یہ جو مستشرقین کا حملہ یہ کوئی نیا نہیں ہے، اوائل اسلام میں آپ کے علم میں ہے کہ جب اسلام جزیرہ نما عرب سے باہر نکلا، چونکہ عربوں کا ایک معاشرہ تھا کہ یہ بدو معاشرہ تھا، اور عربوں کا ایک ریگستانی علاقہ تھا جہاں پر نہ پانی تھا، نہ کھیتی تھی، نہ کوئی زراعت تھی، اور ان کا ایک اپنا کلچر تھا۔ تو بڑے بڑی جو اس زمانے کی متمدن حکومتیں اور جو سپر پاورز تھیں وہ عربوں کی طرف زیادہ متوجہ اسی لیے نہیں ہوتی تھی، وہ کہتی تھی یہاں جانا تو موت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کہ وادی بے آب و گیا، وہ کہتے ہیں نا کہ وادی غیر ذی زرع عند بیت اللہ الحرام، کہ جہاں پر نہ کھیتی ہے نہ پانی ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہاں کا رخ کیا کرنا ہے۔ تو جب یہی جو عرب تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے جن کو یہ حوصلہ اور ہمت بخش دی، اور جو نبوت کا جن کے اوپر ورود ہوا، اور جس انداز کے اندر پھر مسلمان نکلے اور کیسر و کسریٰ کو پھر سرنگوں کر لیا، اور مصر اور تمام جو علاقے تھے روم اور شام اور ایران اور یہ ساری آدھی دنیا اس مسلمانوں نے جب فتح کی، تو پھر ایسی دنیا سے مسلمانوں کا پالا پڑا جو علم کے وارث تھے، جو تمدن کے وارث تھے، جو اپنے آپ کو سویلائزڈ سپر پاورز کہتے تھے۔ آج اگر امریکہ کا اور پاکستان کا ہم فرق دیکھیں تو وہی فرق تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ فرق تھا، بہت زیادہ فرق تھا، اس سے بھی زیادہ، یعنی عربوں کا۔ تو جب یہ مسلمان ان علاقوں میں پھیلے جو آلریڈی وہ علاقے جہاں پر وہ کہتے تھے کہ ہم ارسطو کے وارث ہیں، ہم سقراط کے وارث ہیں، ہم بکرات کے وارث ہیں، ہم ارشمیدس کے وارث ہیں، ہم افلاطون کے وارث ہیں، اور ان کو اپنی علمیت کے اوپر بڑا مان تھا، تو اس زمانے کی اسلامی حکومتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی کتابوں کا ترجمہ کیا جائے، تاکہ ان کا کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا جائے، تاکہ مسلمان ان کو پڑھیں اور علماء کو تیار کیا جائے جو ان کے جوابات دیں، کیونکہ اگر یہ شعبہ ہم نے خالی چھوڑ دیا تو مسلمانوں کے گمراہ ہونے کا اندیشہ باقی رہے گا۔ تو مسلمانوں نے ان کی کتابوں کے تراجم کیے، اور کسی نے اس زمانے میں یہ فتویٰ نہیں دیا کہ جناب آپ کفریات کے ترجمے کر رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے جب زندہ قومیں اور جو ڈیولپ قومیں ہوتی ہیں، جو ترقیاتی قوموں کا جو مزاج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہے، ہم نے کسی ایک ہم نے کونے میں بند نہیں ہونا، کسی جگہ پر پابند نہیں ہونا، بلکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، پھر اس کا دلیل سے جواب دینا ہے۔ تو اسی کے نتیجے میں پھر آپ کے علم میں ہے کہ علم الکلام پیدا ہوا، اور اتنے بڑے بڑے متکلمین پیدا ہوئے کہ جنہوں نے ارسطو کے اور جنہوں نے بڑے بڑے فلاسفر کے جو اصول تھے وہ انہی پر الٹا دیے، اور اسلام کا علم الکلام اور اسلامی جو فلسفہ ایجاد ہوا الحمدللہ، اور وہ زیادہ لاجیکل تھا، زیادہ منطقی تھا، اور اس کی قبولیت پوری دنیا کے اندر زیادہ پھیلی۔ تو یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس حوالے سے آپ کو متوجہ ہونے کی بڑی ضرورت ہے، اپنی علمی قابلیت کو بڑھانے کی ضرورت، تاکہ جب آپ گفتگو کریں، تاکہ جب آپ خطابت کی، جب آپ ممبر رسول پہ بیٹھے ہوں، تو آپ نے وہ جو ایک وائزوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ جو وائز ہوتے ہیں وہ اپنے کلام میں، اپنے واعظ میں زور پیدا کرنے کے لیے موضوع روایات کا سہارا لیتے ہیں، اسرائیلیات، اور آج کل کے بڑے ایک دو بہت بڑے پہنچے ہوئے جو وائز حضرات ہیں وہ بھی کوئی 50% موضوع روایات کا، یعنی ہم جب دیکھتے ہیں تو ان کی گفتگو سنتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ایسی ایسی موضوع روایات کے جو، اور جس مسئلے کی حمایت میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اس مسئلے کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ روایت موجود ہے۔ تو اس لیے یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ آج لوگ سنجیدگی چاہتے ہیں، لوگ سنجیدہ بات سننا چاہتے ہیں، معاشرہ بدل گیا، وقت ارتقا پذیر ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ممبر رسول پہ بیٹھا ہے اس کی زبان سے، اس کے کلام سے جو ہے یہ ایک ایسی چیز آئے گی جو اتھینٹیکیٹڈ ہوگی، جو دلائل کے ساتھ ہوگی، اور جس کے اندر غیر ضروری جذباتیت نہیں ہوگی۔ تو ویسے تو آپ کو حضرات نے بتایا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ جو خطابت ہے، خطابت کے اندر جوش بھی ہے، ولولہ بھی ہے، جوش خطابت بھی ہے، لیکن اس کے اندر بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ ہے کمیونیکیشن سکلز، اور آپ کی گفتگو کی روانی، اور آپ کے اس انداز میں کہ لوگ آپ سے متاثر ہوں، یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے موضوع روایات اور کمزور روایات کو آگے پہنچانے سے ہر صورت بچنا ہے، اور آپ کے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے، حدیث مبارکہ موجود ہیں، اور جو متبحر علماء ہیں اور فقہاء کی جو تحقیقات ہیں
اور محدثین کی جو تحقیقات ہیں وہ سارا آپ کے بہت اچھی طرح علم کے اندر ہے کہ کس کتاب سے ہم نے استنباط کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا. تو اس لیے یہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ آج اس کورس کا ایک بڑا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ اپنے اندر شوق پیدا کرنا اور رائٹ ڈائریکشن میں. باقی آپ کے علم میں ہے کہ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، میں ٹیکنیکل باتیں تو بتا ہی نہیں سکتا، اس کے لیے علماء کرام موجود ہیں کہ خطابت کا جو اسلوب کیا ہونا چاہیے، بات کس انداز میں کرنی ہے. اور میرا خیال ہے کہ جس انداز میں یہ کورس کو ترتیب دیا گیا ہے تقریباً اکثر چیزوں کا انہوں نے احاطہ کر لیا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کورس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو آپ لوگ اتنی دور سے تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس طرح کے کورسز ہم نے انشاءاللہ مزید بھی کرانے ہیں. میں نے ابھی عبداللہ مدنی صاحب کو کہا ہے کہ آپ مزید اس کے اوپر تحقیق کریں کہ جدید تقاضوں کے مطابق جو جو ضروریات ہیں. آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس جامعہ فتحیہ میں پچھلے سال تقریباً 80 سے زیادہ طلباء نے نیب ٹیک کے کورسز بھی کیے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کورس کیے ہیں، کمپیوٹر کورسز کیے ہیں جس میں باقاعدہ ان کو سرٹیفکیٹ ملے ہیں، ان کو باقاعدہ. اس کے علاوہ اسکالرشپس جو ہے وہ آج حکومت بڑی تعداد کے اندر جو نیب ٹیک کے کورس ہو رہے ہیں. بڑی ضرورت اس امر کی ہے کہ مدارس کو لازماً، کیونکہ یہ قوم کا پیسہ ہے، یہ کسی کی ذات کا پیسہ نہیں ہے، یہ جو نیشنل منی ہے یہ آپ کے خون پسینے کی کمائی ہے، یہ آپ پر لگنی چاہیے. اس کو لگنے سے ہم کیوں اوائڈ کریں؟ کوئی اوائڈ نہیں کرنا چاہیے ہمیں. اگر ہم اگر حکومت پنجاب یا حکومت پاکستان کورسز کروا رہی ہے، ہم نے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ جامعہ فتحیہ کے طلباء اس سے مستفید ہوں. ہم نے انشاءاللہ اور ہم آئندہ سال میں، آنے والے سال میں انشاءاللہ بڑے جامع قسم کے جو اسکل ڈیولپمنٹ کے کورسز ہیں ہم وہ بھی انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، جس میں طلباء کو ساتھ وظائف بھی ملیں گے. اور ابھی یہ عبداللہ صاحب کو علم میں ہے کہ ہم نے اس دفعہ جو کورسز کروائے تقریباً 80 کے قریب طلباء کو باقاعدہ بڑے اچھے وظائف بھی ملے ہیں اور بہترین سکلز ان کو فراہم کر دی گئی ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت وقت کے تمام جو مثبت چیزوں کو اخذ کرنا اور ان سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. اس لیے کہ یہ جو حکومت کا فنڈ ہے یہ آپ کے خون پسینے کی کمائی ہے، یہ کسی کے باپ کی کمائی نہیں ہے، یہ آپ کے اوپر لگنی چاہیے. اس لیے اس سے اگر آپ لا تعلق رہیں گے تو آپ اپنے آپ کو معاشرے سے لا تعلق کریں گے. معاشرے سے لا تعلق نہیں ہمیں ہونے دینا اپنے آپ کو. ہم نے معاشرے کا حصہ بننا ہے، ہم نے معاشرے کے اندر رہنا ہے، لوگوں کے اندر رہنا ہے. سب سے بڑی جو رکاوٹ عوام الناس اور بعض علمی اور ہمارے لوگوں میں ہو جاتی ہے کہ جب علماء جو ہیں اپنے آپ کو سپر سمجھتے ہیں. جو اپنے آپ کو سپر مسلمان سمجھے گا تو سمجھے اس کا عوام سے رابطہ کٹ گیا اور اللہ کی بھی ناراضگی ہے. اس لیے ہم جب سیاست کرتے ہیں تو ہم ایک جھاپڑی والے کو بھی گلے لگاتے ہیں، ایک ریڑھی والے کو بھی گلے لگاتے ہیں، کوئی اقلیتی آ جاتا ہے تو اس کو بھی ہم گلے لگاتے ہیں. یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ عوام الناس سے ایک رابطہ آپ کا معاشرے سے استوار رہنا چاہیے. یہ بھی ایک آپ کی مستقبل میں کامیابی کے لیے بنیادی چیز ہے کہ آپ نے عوام سے کٹنا نہیں ہے. آپ نے ایک گھر میں آپ کی عزت ہونی چاہیے، ریسپیکٹ ہونی چاہیے، لوگوں کی خوشی میں، لوگوں کی غمی میں شریک ہونا، لوگوں کی داد رسی کرنا. یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے جو ہمارے حضرت شیخ الہند سے لے کے آپ دیکھیں جتنے علماء کرام، اپنا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بھی ہمارے پورا ایک سلسلہ ہے علماء کرام کا، اور جو بر صغیر کے جو خطباء کے حوالے سے تو میں ذکر کرنا ہی بھول گیا، جس طرح جتنے بڑے بڑے خطیب اس بر صغیر نے پیدا کیے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ قرون اولیٰ کی یاد دلا دیتے ہیں. سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بڑا جو جن کو خطیب اعظم ہند کہا گیا، امام الہند ابو الکلام آزاد، جن کے جو اس قدر قادر الکلام تھے کہ بڑے سے بڑے لوگ دنگ رہ جاتے تھے. وہ عربی اور فارسی اور اردو کے اندر جب وہ گفتگو کرتے تھے اور جو تحریر تھی ان کی معجزانہ تحریرات تھیں کہ جب سے دیکھی ابو الکلام کی نثر، جب سے دیکھی ابو الکلام کی نثر، نظم حسرت میں کچھ مزہ نہ رہا. یہ حسرت موہانی کہہ بیٹھا، جو حسرت موہانی کہتا تھا کہ ایک طرفہ تماشا ہے، کیا کہتا ہے کہ ایک طرف سخن گوئی اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. یعنی وہ کہتا ہے کہ میں چکی میں، جب وہ جیل میں چکی پیس رہے ہوتے تھے تو ساتھ ساتھ شعر نمودار ہو رہے ہوتے تھے. تو یہ وہ لوگ تھے. آج مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی کی ہم بات کرتے ہیں، ان سے بڑا خطیب کون پیدا ہوا ہوگا؟ حبیب الرحمان، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کی بات کرتے ہیں، ان سے بڑا خطیب کو. تو آپ نام لیتے جائیں فقہ کے اندر، علم الحدیث کے اندر،
جو آپ کے علماء کا اس کی بنیادی وجہ انہوں نے کیوں نام پیدا کیا؟ بے پناہ مطالعہ اور لوگوں سے، عوام سے محبت، لوگوں کی ٹانگیں دبانا. جو حضرت شیخ العجمی والعرب مولانا حسین احمد مدنی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ جو کوئی مہمان آنے تو رات کو انہوں نے اس کے سوئے سے ان کی ٹانگیں دبا دینی. یعنی اس انداز کی محبت، یہ وہ چیزیں تھیں جس نے ان لوگوں کو پھر قیامت تک کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ بنا دیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی ہم نے اسی انداز کے اندر یہ خاصیتیں اپنے اندر پیدا کر کے ہم نے اس معاشرے کو بھی تقویت دینی ہے، معاشرے کے اندر مثبت چیزوں کو بھی تقویت دینی ہے اور اپنا رول پلے کرنا ہے، اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ایک دو بچوں سے کوئی فیڈ بیک لے لیں. کوئی طالب علم اس کورس میں جو شریک ہوا ہے وہ اپنے تاثرات یا فیڈ بیک بتا دیں کہ کورس میں آپ کیسے شریک ہوئے اور کورس میں شرکت سے آپ کو کیا فائدہ ہوا، کورس کا پیغام آپ تک کیسے پہنچا. جی کوئی ساتھی اپنے علاقہ کون سا ہے، کس جامعہ سے ہیں یہ؟ آپ کا اصل گھر کدھر رہے ہیں؟ مختصر بات. ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم. میرا نام فضل الرحمان ہے. میری رہائشی، میرا جو آبائی اجداد والا گاؤں ہے وہ ایک کوہستان. میں 15-20 سال سے ایبٹ آباد کے اندر رہتا ہوں اور میں اس سال جامعہ اشرفیہ کے اندر تخصص فی الدعوہ والارشاد کر رہا تھا. تو اس کورس میں آنے کی وجہ تو آپ کے سامنے ہمارے اساتذہ نے بھی بیان کی اور میاں صاحب نے بھی آپ کے سامنے بیان کی. الحمدللہ ہم نے اس کورس میں شرکت کی. اس کورس کا آج چوتھا دن ہے. ہم نے اتنا فائدہ لیا جو ہم سال سال ٹھوکریں کھا کر بھی نہ لے سکتے. میں اس پر اپنی طرف سے اور اپنے آئے ہوئے تمام طلباء و انتظامیہ کی طرف سے جامعہ فتحیہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہمیں ایسا موقع فراہم کیا اور ہمارے لیے سہولت، ہر چیز ہمارے لیے بغیر کسی پیسے کے مفت ہمارے سامنے فراہم کی. میں اس پر میاں محمد نعمان صاحب اور تمام انتظامیہ کا شکر گزار ہوں، بالخصوص اپنے اساتذہ کرام کو مولانا امیر حمزہ صاحب اور مولانا کلیم احمد لدھیانوی صاحب. اللہ پاک نے تمام حضرات کو جزاک اللہ. یہ قطعاً نہیں چاہ رہا کہ آپ ہماری تعریف کریں، آپ ٹو دی پوائنٹ بتائیں کہ یہاں کورس میں آنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوا. جی وہ کوئی ساتھی آ کے اپنے یہ جی یہاں بہت فائدہ ہوا، ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا، آپ نے بہت، یہ نہیں سننا مجھے. آپ وہ بتائیں وہ کیا چیز تھی جو پہلے نہیں تھی اب آپ کو یہاں پہ ملی ہے آپ کے اساتذہ کے ذریعے یا ادارے کے ذریعے، وہ بتائیں. جی السلام علیکم. میرا نام ہے رضا خالد. میرا نام رضا خالد ہے. میں جامعہ نظامیہ فیصل آباد گزشتہ سال کا فاضل ہوں. تو کورس کے آنے سے پہلے میں نے بہت سارے کورس ہو رہے ہیں اس وقت، بڑا ایک پریشان تھا کہ ہم کس جگہ جائیں اور اچھی رہنمائی نہ ملے اور وقت ضائع ہو. لیکن اللہ کا شکر ہے ادھر آئے ہیں تو بہت سیکھنے کو ملا. جو بنیادی چیز یہاں پر آ کر ہمیں مجھے محسوس ہوئی ہے وہ اردو زبان کے ساتھ جو تعلق ہے اور اردو زبان کی پہچان وہ ہمیں سب سے زیادہ ملی. اور جو پروفیشنل ایک خطابت کیا ہوتی ہے اور خطابت کے جو رموز و اوقاف کیا ہے اور اس کے علاوہ جو کمیونیکیشن کا سسٹم ہے اور جدید طریقے، وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں وہ دیے ہیں. اور اساتذہ کی محنت اور مشقت میں ان کا شکر گزار ہوں. اگر یہ ہم سے فیس بھی لیتے تو میرے ساتھ سے وہ بھی ہے زیادہ بھی فیس ہوتی تو وہ بھی دینے کے لیے تیار تھے. اگلی باری فیس رکھ لینے ہیں، فیس نہیں کرا رہے ہیں تو اس میں محنت کرنی چاہیے اور ان کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جزاک اللہ. اللہ اکبر. بس ٹھیک ہے، ماشاء اللہ.